تو شادی جلدی کروانے کا، شادی میں رکاوٹ ہے، کسی نے آپ کا بندھن کیا ہوا ہے، کسی نے آپ کا جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کی ہوئی ہے، کوئی جادو ٹونا، کوئی ایسی بکواس کی ہوئی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین وظیفہ ہے سورت یاسین۔ سورت یاسین آپ نے ایسے پڑھنی ہے، یہ آپ نے جمعرات والے دن شروع کرنی سورت یاسین۔ جمعرات والے دن آپ نے شروع کرنی ہے، ٹائم عصر کا رکھ لیں، عشاء کا رکھ لیں، جو آپ کو مناسب لگتا ہے۔ عشاء کا ٹائم بہتر ہے، عصر کا ٹائم بھی بہتر ہے۔ آپ نے سورت یاسین پڑھنی ہے، شروع سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین سے شروع کرنا ہے۔ مبین، اس کی 7 مبین ہے سورت یاسین میں۔ مبین پہ آ کے آپ نے نشان لگا لینا، مبین پہ آ کے آپ نے رک جانا ہے۔ یاسین انک لمن المرسلین، یہاں سے شروع کر کے یاسین سے پہلی مبین تک آنا ہے، پھر واپس چلے جانا ہے، پھر یاسین سے شروع کرنا ہے، پھر دوسری مبین تک آنا ہے، پھر ایسے تیسری مبین تک آنا ہے، پھر دوبارہ سے یاسین سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر آپ نے تیسری مبین پر آنا ہے، پھر چوتھی، پانچویں، ساتویں۔ جب چھٹی مبین آپ نے پڑھنی ہے نا، چھٹی کے بعد واپس جانا ہے، پھر جب ساتویں مبین پڑھنے کے بعد آپ نے مکمل سورت یاسین، 7ویں بار مکمل سورت یاسین پڑھنی ہے۔ مبین 7ویں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آگے 7ویں بار مکمل کر دینی ہے۔ یہ جمعرات سے آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، یہ 7 دن کا وظیفہ ہے، اور یہ جب آپ کریں گے تو شادی ایسے ہوگی آپ کی چٹکیوں میں، اور جتنے سے جتنا بڑا جادو توڑ بندھن جو کوئی کسی نے کیا ہوگا وہ سارا ٹوٹ جائے گا آپ کا، اور آپ کی شادی جو ہے انشاءاللہ 7 دنوں میں ہی آپ کو خوشخبری آ جائے گی، نہیں تو 7 دنوں کے بعد ڈیفینیٹلی آپ کو آئے گی۔ دوسری سورت رحمان کا وظیفہ ہے۔ سورت رحمان کا وظیفہ 7 بار آپ نے سورت رحمان ڈیلی پڑھنی ہے، وہ آپ صبح، دوپہر، شام کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 7 بار سورت رحمان۔ 11 دن کا یہ وظیفہ ہے، یہ آپ منگل اور ہفتہ چھوڑ کے کسی بھی دن آپ شروع کر سکتے ہیں، اور لیکن اس میں یہ ہے کہ چاند نکلا ہوا ہو، اسی لیے میں یہ وظیفے سارے بتا رہا ہوں کہ آج کل چاند کیونکہ نیا ہے، اور نئے چاند میں ذرا وظیفے شروع کریں تو ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور جب چاند کی آخری ڈیٹس ہوتی ہیں تو اس میں وظائف جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ یا کوئی بھی دکھ آپ کو ہے تو یہ میں ایسے وظیفے بتا رہا ہوں جو ایسے چٹکیوں میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہیلپ آپ کے لیے لے کے آئیں گے، اور فوراً فرشتے آپ کی ہیلپ کے لیے آئیں گے۔ صرف خلوص نیت ہونا چاہیے اور اللہ پہ توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، تو باقی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ ایک میں نے اور وظیفہ آپ کے لیے ہے میرے پاس، سورت الانعام۔ سورت الانعام، اس کی آیت ہے 124۔ یہ 124 آیت پوری نہیں پڑھنی، اس کو وَإِذَا جَاءَتْهُمْ سے شروع کرنا ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ سے شروع کرنا ہے، اور اس کو رسول اللہ تک لا کے ختم کرنا ہے۔ وہاں پہ ویسے بھی وقفہ ہے، یعنی وہ میم کا جو نشان بنا ہوتا ہے وہ ہے، وہاں پہ ویسے بھی وقفہ ہے۔ یہ رسول اللہ تک اذا جاءتہم سے شروع کرنا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 124، اذا جاءتہم سے شروع کرنا ہے، رسول اللہ تک اس کو لا کے ختم کرنا ہے، پھر بیچ میں دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے دعا مانگنی ہے، اس کے بعد پھر اس کا اگلا حصہ شروع کرنا ہے، اور وہ آپ نے شروع کرنا ہے اللہ عالم، اللہ عالم، اس کا اگلا حصہ وہاں سے شروع کرنا ہے، اور رسالتہ پہ اس کو اینڈ کر دینا، آگے نہیں پڑھنا اس کو، رسالتہ پہ اس کو اینڈ کر دینا۔ یہ لمبی ہے ذرا، یہ میں آپ کو تقریباً آدھی بتائی ہے میں نے، وہ بھی 2 پارٹ میں آپ نے کرنی ہے، درمیان میں دعا مانگنی ہے۔ یہ 7 بار آپ نے کرنا ہے، یہ 7 بار آپ قرآن پاک سامنے رکھ لیں یا موبائل پہ کھول لیں، یہ آیت 124 سورۃ الانعام کی، اور آگے پیچھے 7 بار درود پاک، 7 بار یہ آپ نے یہ عمل کریں تو فوری اللہ تعالیٰ کا سسٹم ایسا ہے کہ آپ کی دعا جو ہے وہ فوراً قبول ہوگی۔